کچھ نہ کہا کرو. میری تقریر کے حوالے سے جو بھی سوال آئیں گے رات پوری بھی جواب دوں گا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دوں گا. فرمایا کہ اس قبیلے کے اندر 4 خوبیاں ہیں. کتنی؟ 4 خوبیاں. پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم زخام الحام ہیں، یہ ارادوں کے پختہ لوگ ہیں، ٹھوس ارادوں والے ہیں، ان میں منافقت نہیں. کتنا پاکیزہ قبیلہ. سب تو لگتا میں ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا قبیلہ ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا قبیلہ ہے. انصار الحق کے فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، آخری وقت آئے گا. آج آخری وقت ہے کہ نہیں؟ جب آخری وقت آئے گا، جس وقت لوگوں کا حق پر رہنا مشکل ہوگا، اس وقت یہ بنو تمیم خالی حق پر نہیں ہوں گے بلکہ حق کا ساتھ بھی دیں گے، حق کا ساتھ بھی دیں گے. اشد قوم علی الدجال، حتیٰ کہ جب دجال آئے گا میری امت میں جو سخت ترین دجال کا مقابلہ کریں گے بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہوں گے. بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کے تیر دجال کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے. کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. مسند بزار کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم قبیلے سے اتنا کوئی پیار اور محبت نہیں تھی. یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے 3 باتیں سنی بنو تمیم قبیلے کے متعلق. اس کے بعد جو مجھے محبت ہے بنو تمیم قبیلے سے میں اس کو پیش نہیں کر سکتا. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک لوڈی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، وہ قید ہو کر آئی تھی، تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس لوڈی نے بتایا کہ میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے. نبی علیہ السلام نے سید عائشہ کو بلایا اور میں کہ آتے کہا فَإِنَّهَا مِن وَلْدِ اسماعیل، عائشہ اس کو آزاد کر دو، اس کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے اور بنو تمیم قبیلہ میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ ہے. اس کو آزاد کر دو، جلدی کرو آزاد کر دو. اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے. حضرات فرمایا کہ اسی طرح ایک حدیث نبی علیہ السلام سے یہ سنی کہ بیت المال کے قریب اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف قبیلوں کی زکات جمع ہو رہی ہے، زکات آ رہی ہے فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، اشری قبیلے کی، خدری قبیلے کی زکاتیں آ رہی ہیں. حتیٰ کہ ایک شخص بنو تمیم قبیلے کی زکات لے کر آ گیا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صدقات و قومی، لوگوں میرے خاندان کی بھی زکات آ گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، بنو تمیم میرا خاندان ہے. اور تیسری وہی بات فرمایا کہ جب دجال آئے گا، دجال کا سب سے سخت مقابلہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ کریں گے. اتنی احادیث اس قبیلے کے متعلق سننے کے بعد بھی وہ کون سا مسلمان ہے جس کی ایمانی غیرت اس کو یاد دیتی ہے کہ بنو تمیم قبیلے کے بارے میں بیادبیاں کرے، گستاخیاں کرے؟ میں تو یہ کہتا ہوں حق کو سمجھنے کی ایک یہ بھی پہچان ہے، یہ بھی طریق ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کو من حیث القبیلہ، من حیث القوم، من حیث البرادری ہر دور میں حق پر رہنے کی بشارت سنائی ہے. آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا حق کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے. یہ قبیلہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا اور حق پر رہے گا. کوئی اور قبیلہ حق پر ہو یا نہ ہو، بنو تمیم قبیلہ ہمیشہ حق پر رہے گا. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حق پر رہے گا کہ نہیں. جو اس قبیلے کو حق پر نہ رہنے کے بارے بکواس کرتا ہے وہ گستاخ ہے میرے محمد مصطفیٰ کا. میڈیا کا دور ہے،
سرزمین عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ بنو تمیم قبیلے کے لوگ، کچھ آپ عرب کی عدالتوں کے اندر جج ملیں گے، کچھ بنو تمیم قبیلے کے لوگ کالجوں کے اندر پروفیسر ملیں گے، کچھ بنو تمیم قبیلے کے لوگ مسجدوں کے خطیب اور امام ملیں گے، بنو تمیم قبیلے کے لوگ بکریوں کے چرواہے ملیں گے۔ کعبہ کی رب کی قسم ہے، بکری کا چرواہا بنو تمیم قبیلے کا نوجوان بھی اگر اس سے پوچھیں گے تو کون ہے، وہ کہے گا میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ بنو تمیم قبیلے کا ایک نوجوان پچھلے سال لاہور آیا، اس نے تقریر کی، اس نے تقریر میں کہا کہ اہل حدیث صاحب تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہو۔ یہ بنو تمیم قبیلے کے نوجوان، اس کا نام ہے عبد الرحمن سدیس۔ کیا نام ہے؟ یہ بنو تمیم قبیلے کا فرد، میں کیوں نہ کہوں یہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی صداقتوں کی دلیل ہے کہ یہ قوم ہمیشہ حق پر رہے گا۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان مقتدی ہیں، امام ہے تو بنو تمیم قبیلے کا فرد ہے۔ پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں خطبہ حج دیتا ہے تو بنو تمیم قبیلے کا لوگ۔ حضرات اس قبیلے کے متعلق کہتے ہو، اس علاقے کے متعلق کہتے ہو جن کے لیے نبی علیہ السلام نے بختوں کی دعائیں کی، جن کے امام کی تعریف کی، جس قبیلے کی عظمت کو بیان کیا میرے محمد الرسول اللہ نے سنا۔ یہ بات تو ہم ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جن کے عقیدے کا حوالہ نجد عراق، جن کی نماز کے طریقے کا حوالہ نجد عراق، جن کے حج کے طریقے کا حوالہ نجد عراق، جن کی خوشی کا حوالہ نجد عراق، جن کی غمی کا حوالہ نجد عراق۔ ہم تو ان کو نجدی کہیں، یہ ہمیں کس طرح نجدی کہتے ہیں؟ یہ کس طرح کہتے ہیں؟ جرأت ہے میری گفتگو کو چیلنج کریں، میرے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کریں، اس کو حق حاصل زبان کاٹ دے تاکہ منبر پہ بیٹھ کے دوبارہ گفتگو تک نہ کروں۔ اگر یہ گفتگو یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ماننا پڑے گا جس حدیث کو سامنے رکھ کر، جس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں نجدی کہا جاتا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو وہ نجدی تم ہو، ہم نہیں۔ یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دلجمی کے ساتھ میری گزارشات سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔